الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر جو نعمتیں فرمائی ہیں، اللہ نے خود اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی خاص طور سے کیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ان نعمتوں کا سلسلہ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو بھی نعمتیں عطا فرمائیں. لیکن نعمتوں کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے مکمل فرما دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو میرے بھائیوں، نعمتوں کا یہ جو سلسلہ ہے، ایک سب سے بڑی اللہ کی نعمت اسلام کی شکل میں ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا. کوئی کم نعمت نہیں، بہت اہم اور عظیم الشان نعمت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات کو نہ جانے کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ نے دین کی نعمت عطا فرمائی، علم کی نعمت عطا فرمائی، دنیا کی سہولتیں بھی عطا فرمائیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور نعمتیں تو اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ خود ہمارا سلوک کیا ہے، ہم کس حد تک ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں. اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں، ہندوستان کی سطح پر دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ جس قدر ناقدری اس وقت مسلمانوں میں اس دین کی جو سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے اس کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اس سے شاید آپ بھی واقف ہوں. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. وہ جو عذاب ہے وہ سلب نعمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الحاد اور ارتداد کے واقعات جو کبھی خال خال پیش آتے تھے، آج یہ لگتا ہے کہ ایک سیل رواں ہے، ایک سلسلہ ہے مختلف علاقوں میں ان واقعات کا. میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر ہم کو خود اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس کے نتیجے میں آج سلب نعمت کی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی. آپ الحمدللہ جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں. صحیح فائدہ اٹھائیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، دولت سے اگر ہم صحیح فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ بھی ناقدری ہے، دولت کا غلط استعمال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو قرآن مجید میں خیر فرمایا ہے، آدمی اس کو خیر کی طرح نہ رکھے، اس کو شر بنا لے، اسے غلط راستوں پر چلے، غلط کاموں کو اختیار کرے، خالص عیش و عشرت کی زندگی اختیار کر لے، تو یہ بھی ناشکری ہے. اور اس ناشکری کے نتیجے میں بھی سلب نعمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کا آپ صحیح استعمال کریں. ہم دوسروں تک علم کی روشنی پہنچائیں، ایمان کی روشنی پہنچائیں. اللہ نے جو ہمیں دین کا علم دیا ہے، ایمان کا علم دیا ہے، اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ پہنچانا ہے.
اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، لیکن دیکھیے جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں پر ڈاکو بھی آتے ہیں، چور بھی آتے ہیں اور خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے خطرات ہیں، اور یہ خطرات اندر کے بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں، شیاطین الانس کے بھی ہیں اور شیاطین الجن کے بھی ہیں، ہر طرح کے خطرات ہیں۔ ان خطرات سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ملی اور دینی تشخص عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، کہیں یہ ضائع نہ ہو۔ ہمارا جو اسلامی ایک ڈھانچہ ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے مظاہر جگہ جگہ یہاں پر نظر آتے ہیں، وہ چیز باقی رہے، کہیں وہ ختم نہ ہونے پائے، اور اس ناقدری کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آئیں اور ہمیں غلط راستے پر ڈال دیں۔ اور یہ جہاں اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں وہاں پر کوششیں کی جاتی ہیں، ایسے لوگ داخل کر دیے جاتے ہیں کہ جو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، کہیں اندر ہی اندر اس کو گھن نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ داخل ہو جائیں جو ہمیں غلط رخ کی طرف ڈال دیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان نعمتوں پر بار بار اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شکر کی جو اعلیٰ ترین شکل رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمتیں دی گئی ہوں ان کا برمحل استعمال، صحیح استعمال، یہ حقیقت میں شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اللہ کی بندگی میں استعمال کرنا۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا، یہ حقیقت میں شکر ہے۔ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا اور لوگوں تک صحیح بات پہنچانا اور صحیح طریقے پر وہ بات پہنچانا، یہ حقیقت میں اس نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اس ایمان کو باقی رکھنے کی فکریں کرنا، آئندہ آنے والی نسلوں تک ان کو منتقل کرنا، اپنے بھائیوں کی فکر کرنا کہ ان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے منافی ایسی چیزیں داخل ہو جائیں، دین کے تقاضوں کے خلاف ان کی زندگی میں وہ باتیں آ جائیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ناقدری کے اور ناشکری کے مستحق قرار پائیں، مرتکب قرار پائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس نعمت کو ہم سے چھین نہ لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں صرف یہی بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار اللہ کا شکر کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ناقدری کے مرتکب ہو رہے ہوں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہو رہا ہوں۔ اللہ کا شکر کرنا اور زبان سے بھی شکر کرنا اور ہزار بار شکر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کا جائزہ لینا کہ ہم ان نعمتوں پر کہیں ناقدری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کا ناحق استعمال کر رہے ہوں، غلط استعمال کر رہے ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہم خطرے میں پڑ جائیں۔ تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے گھر میں اور اطراف میں الحمدللہ جو آبادی ایمان والوں کی ہے، اور الحمدللہ جو علم کا یہاں سلسلہ ہے، دین کا سلسلہ ہے، اور یہاں پر طرح طرح کے ادارے ایسے قائم ہیں جہاں دین کی محنت ہو رہی ہے، دین کی آبیاری ہو رہی ہے، آنے والی نسلوں کی فکریں کی جا رہی ہیں، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ آپ اس کی بھی قدر کیجئے، ان اداروں کی قدر کیجئے، ان کو آگے بڑھانے کی کوششیں کیجئے، اور اپنے سماج کو دیکھیے، اپنے گھروں کو دیکھیے کہ کیسی ایسی باتیں اس وقت داخل ہو رہی ہیں۔ موبائل کے راستے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نسل کدھر جا رہی، تو اس لیے اگر ہم نے فکر نہ کی تو اس کا ڈر ہے کہیں نعمتوں میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے، نعمتیں چھین نہ لی جائیں۔ تو اگر ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا، ہمیں اپنا جائزہ لیا، اپنی زندگی کا جائزہ لیا، اپنے گھروں کو دیکھا، اپنے محلوں کو دیکھا کہ کون کون سی خرابیاں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں، اور میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ دولت کا بھی صحیح استعمال کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کے غلط استعمال سے ہم غلط رخ کی طرف نہ پڑ جائیں۔ شادی الحمدللہ شادیاں شادی ہوتی ہیں بڑی حد تک، لیکن اور زیادہ ان میں سادگی اختیار کی جائے۔ لیکن اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ جو دولت کی ایک حرص پیدا ہو رہی ہے اور گھروں میں جو معیار زندگی کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شادیوں میں دشواریاں ہونے لگیں۔ آج جب تک کہ کوئی نوجوان ایک خاص معیار تک اس کی کمائی کا ایک نشانہ نہ ہو، اس وقت بعض مرتبہ اس وقت تک اس کی شادی مشکل ہوتی ہے۔ لوگ دین نہیں دیکھتے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیسے اخلاق ہیں، کیسی پاکیزہ زندگی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ یہ بھی ناقدری ہے دولت کی۔ دولت اس لیے اللہ نے نہیں دی کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو آپ دیکھ لیجئے شام میں کیا ہوا، کیسی برکتیں تھیں، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا گئے تھے اس دور میں جو برکتوں کا زمانہ تھا، تو مولانا نے یہ آیت پڑھی تھی، انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ آج ہم تم کو بہت بھلائیوں میں دیکھ رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی نظر آ رہی ہے، لیکن بڑے عذاب کا ہم کو ڈر ہے۔ مولانا وہاں سے آئے، اس کے بعد لگتا تھا جھاڑو پھر گئی اور سب ختم ہو گیا۔ آپ یاد رکھیے، اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی اور غلط استعمال کیا جائے گا، وہی اللہ جو نعمت دینے والا ہے، اللہ وہی نعمت چھیننے والا بھی ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس زندگی کے رخ کو درست کیجئے، آپ اس دولت کا صحیح استعمال کیجئے، آپ اس دولت کو اپنے دل میں مت رکھیے، اس پر آپ کسی کامیابی کا مدار مت رکھیے۔ اللہ نے کامیابی کی ضمانت ایمان میں رکھی ہے، اخلاق میں رکھی ہے، اعلیٰ کردار میں رکھی ہے، دولت میں نہیں رکھی ہے۔ اس کو معیار مت بنائیے، معیار آپ اعلیٰ زندگی کو بنائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بنائیے۔ اگر انشاءاللہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی، اپنی زندگی کو ہم نے بہتر بنایا اور ہم نے معیار اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو قرار دیا اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائی، آپ دیکھیں گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بگڑ رہے ہیں، کاروبار کے بھی حالات بگڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی تھی کہیں نہ کہیں اس میں کمیاں نظر آتی ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے ناقدری بھی ہو رہی ہے۔ ہم اگر یہ طے کر لیں، ہم انشاءاللہ پوری قدردانی کے ساتھ نعمتوں کو ہم ان پر غور کریں گے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اور اللہ نے ہم کو ایک اچھا پاکیزہ جو ماحول دیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے کاموں کو کرنے کی توفیق دے، ہمیں اچھا راستہ دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر نعمت کی اس طرح قدردانی کی جائے گی، زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے گا اور عمل سے بھی اس کا مظاہرہ ہوگا کہ اللہ یہ نعمتیں دی ہیں، ہم اس کی صحیح قدر کرتے ہیں، صحیح استعمال کر کے صحیح جگہوں پر اس کو ہم خرچ کر کے اس کی قدر کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب اور وسائل میں بھی اور ترقی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ پورے ملک کو پہنچے گا، اور ایک نمونے کی زندگی انشاءاللہ ملک کے سامنے آئے گی۔ ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یہاں جو نعمتیں ہیں آپ کے پاس، اللہ نے جو آپ کو راحتیں عطا فرمائی ہیں اور علم و دین کی بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں، بہت سے علاقے ہیں جہاں یکجا طور پر آپ کو شاید یہ چیزیں نہ ملیں، تو یہ چونکہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آپ کو خزانہ مل گیا، تو آپ اس خزانے کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ جو ڈاکو اور چور ہیں وہ چاروں طرف منڈلا رہے ہیں اور کوشش میں ہیں کہ آپ کا یہ خزانہ لوٹ لیا جائے، کم از کم آپ کو کنگال کر دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ اگر ہم خود اپنی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی مدد کرے گا، اور اللہ کی طرف سے بھی حفظہ اور وہ فرشتے متعین کیے جائیں گے جن کو حفاظت کے لیے اللہ متعین فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر کی بھی حفاظت کرے گا اور ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت کرے گا۔ اسی کی ضرورت ہے کہ شکر کے ان جذبات کے ساتھ پوری قدردانی کے ساتھ ہم وقت گزاریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور بار بار ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور آج کی حاضری کو بھی اللہ خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔